اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں غفور احمد آوان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم نے جس موضوع پر آپ سے بات کرنی ہے، محترم حبیب اکرم صاحب جو سنو ٹی وی سے وابستہ ہیں، یہ نیا ٹی وی چینل ہے اور یہ رات کو 8 سے 9 پروگرام ہوتا ہے ان کا الیکشن سروے کے حوالے سے۔ محترم حبیب اکرم صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ مختلف حلقوں میں جاتے ہیں اور ایک سروے کنڈکٹ کراتے ہیں اور عوام سے 2 سوالات کرتے ہیں کہ آپ کی نظر میں اس حلقے میں کس پارٹی کی جیتنے کی امید ہے، اور دوسرا آپ کی نظر میں کون سا بندہ امیدوار آپ کے ووٹ کا حقدار ہے۔ یہ عموماً 2 سوالات ہوتے ہیں حبیب اکرم صاحب کے، اور یہ کے پی کے بھی گئے ہوئے تھے اور پنجاب میں مختلف حلقوں میں انہوں نے سروے کیا۔ تو گزشتہ دنوں راولپنڈی میں تشریف لائے، صادقآباد چوک جو پنڈی کا شیر رشید صاحب کا حلقہ ہے، یہ اس میں وہ پہنچے۔ میرا بھی اتفاق سے وہاں میں میرا گزرنا ہوا تو میں وہ رک گیا وہاں پر۔ تو یہ انٹروڈکشن دے رہے تھے ابھی اکرم صاحب، تو میں رک گیا وہاں پر، ساتھ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا میں۔ تو چند لوگ ان کے آس پاس کھڑے تھے۔ جب وہ انہوں نے تعارف کروا لیا تو اس کے بعد وہ ایک بندے سے پوچھ رہے تھے، سوال جواب کر رہے تھے، تو ان کی ٹیم کا ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھا کہ سر آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا میں ادھر قریب ہی رہتا ہوں، کھنڈا پل کی طرف رہتا ہوں۔ تو وہاں کہتے یہ اسی ایک ہی حلقہ ہے نام؟ جی۔ میں نے کہا یہ حلقہ ہی ہے، تو آپ ادھر ہیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ تو حبیب اکرم صاحب نے جس آدمی سے بات کر رہے تھے اس کے سننے کے بعد واپس جانے لگے، تو اسی آدمی نے ان کو بلایا کہ سر ان سے بات کریں۔ اور حبیب اکرم صاحب نے مجھ سے 2 سوالات کیے۔ ایک یہ کہ اس حلقے میں کون سی پارٹی کی جیتنے کی امید ہے، اور نمبر 2 آپ کے ووٹ کا حقدار کون سا امیدوار ہے۔ اب یہ 2 سوالات تھے، ان دونوں سوالات کا جب میں نے جواب دیا، پہلے سوال کا جواب تو آن ایئر ہوا 28 تاریخ کو، یعنی پرسوں، لیکن دوسرے سوال کا جواب بالکل آن ایئر نہیں ہوا، نشر نہیں ہوا، اس کو غائب کر دیا ابھی اکرم صاحب نے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جواب کیا تھا وہ بھی میں یہاں بتاؤں گا آپ کو میں، اور یہ سوال پیدا ہوا میرے ذہن میں کہ حبیب اکرم صاحب اپنے سروے کے ذریعے، الیکشن سروے کے ذریعے کس پارٹی کو پروجیکٹ کر رہے ہیں اور ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حبیب اکرم صاحب کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک بات حیران کن ہوگی کہ حبیب اکرم صاحب 2013 کے الیکشن تک اور اس کے بعد 2016 تک یہ نواز شریف کے مخالف صحافی میں کشمار ہوتا تھا، اور جس طریقے سے اس دور میں جو میڈیا کے لوگ عمران احمد تنقید کرتے تھے، تو دراصل وہ اسٹیبلشمنٹ میں تنقید ہوتی تھی، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ فوج ان کو لا رہی ہے عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے، اور لوگ شامل کروائے جا رہے تھے۔ تو حبیب اکرم صاحب بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو عمران خان پر تنقید کرتے تھے۔ اور ان کا میں نے ایک کالم پڑھا جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ 1997 میں سرگودا میں ایک مقام پر ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ تھی عمران خان صاحب کی، اور انہوں نے وہاں پر یہ بات کی کہ مجھے تو اقتدار چاہیے، چاہے مجھے فوج دے یا عوام ووٹ دے، مجھے تو اقتدار، مجھے پرائم منسٹر بننا ہے۔ اس سے کوئی مجھے بحث نہیں ہے کہ الیکشن فیئر ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، دھاندلی ہو کچھ بھی ہو، مجھے پرائم منسٹر بننا ہے۔ وہاں سے مجھے سمجھ آئی کہ ابھی اکرم صاحب ماشاء اللہ جو ہے نا سمجھدار آدمی ہے، اور جو ہے نا ایک سمجھے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کم از کم ایک ایسا آدمی ہے، نوجوان ہے، جو کچھ ایسی بات کر رہا ہے کہ کم از کم پاکستان میں آئین و قانون کی حکومت ہو۔ 2016 کے بعد پھر جب یہ ڈان لیگ صحیح ہے، اس کے بعد 2017 کے بعد پھر میڈیا کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں میکسیمم میڈیا چینل پی ٹی آئی کے حامی تھے، اور خاص کر اے آر وائی سرفریز تھا، دنیا ٹی وی ہو گیا، سمر ٹی وی ہو گیا، اور مختلف ٹی وی چینل جو ہے نا یہ دنیا ٹی وی پر تھے۔ ابھی اکرم صاحب وہ بالکل سپورٹ کر رہے تھے۔ جب پریشر بڑا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور جو ہے نا سنسیشن لگنا شروع ہو گئی، تو بہت سے صحافیوں کو نکالا گیا میڈیا سے۔ اب حکیم یہ جو حبیب اکرم صاحب ہیں محترم، انہوں نے
فوراً اپنا موقف تبدیل کر دیا اور ان کا موقف پرو اسٹیبلشمنٹ شروع ہو گیا. اس ٹائم پرو اسٹیبلش کا مطلب یہ تھا کہ یہ عمران خان صاحب. اب اس کا ایک ثبوت ہے میرے پاس، میں آپ کو بتاتا ہوں. جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی 2018 کے الیکشن ہوئے 25 جولائی کو، اور پورے ملک میں رات 11 بجے سے لے کر یہ بحث شروع ہو گئی کہ جو دھاندلی ہو گئی ہے اور پولنگ ایجنٹ پنجاب میں نون لیگ کے اور کے پی کے میں ایم ایم اے کے پولنگ ایجنٹ کو نکالا جا رہا ہے اور بند کمپ میں کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اور اس طریقے سے اعلانات ہو رہے ہیں اور آر ٹی ایس بیٹھ کے ہے. اور میں نے خود ٹی وی چینل پر 1997 کا الیکشن رزلٹ دیکھے پوری رات بیٹھ کر ٹی وی پر، 2002 کے الیکشن رزلٹ دیکھے پوری رات بیٹھ کر ٹی وی پر دیکھے، صبح کمپلیٹ رزلٹ دیکھا میں نے. یہ چیزیں 2008 میں ہوئی میرے ساتھ، میں نے دیکھی. 2013 کے الیکشن جو ہوئے وہ رزلٹ پورے دیکھے. تمام الیکشن کا رزلٹ 90% رزلٹ صبح 7 بجے تک آ جاتا تھا. اکا دو کچھ بڑے حلقے ہوتے تھے جو رہ جاتے تھے اور وہ تقریباً دن کو 12 بجے تک مکمل رزلٹ آ جاتا ہے کہ کون سی پارٹی جیت گئی کون سی پارٹی ہار گئی. لیکن 2018 کے الیکشن میں بھی پوری رات ٹی وی پہ بیٹھا دیکھتا رہا رزلٹ، اور میں حیرانگی یہ ہوئی کہ دیکھیں رزلٹ نہیں آ رہا، رزلٹ روک دیے گئے. اور اس طریقے سے جو جن لوگوں کو ہروانا تھا انہوں نے ہروا دیا، اور اس کے بعد 3 دن رزلٹ آ رہا تھا. تو ایسے حالات میں اب جب الیکشن ہو گئے 26 جولائی کو اسلام آباد میں ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی مولانا فضل الرحمان نے. اس ٹائم ایم ایم اے بحال تھی میاں اسلم صاحب کے گھر میں، جس میں ایم ایم اے کی قیادت موجود تھی اور باقی اپوزیشن موجود تھے. سب نے جو ہے نا فضل الرحمان صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں اور یہ بالکل سلیکشن ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے. اور کھل کر ابھی اکرم صاحب سے ایک سوال ہوا کہ سر یہ جو الیکشن آئے ہیں اتنا بڑا بھاری مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے، تو اب یہ جو بڑے بڑے امیدوار الیکشن ہارے ہیں جس میں آفتاب شیرپاؤ، اسفی یار ولی، مولانا فضل الرحمان، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے اور اچک زئی اور بلوچستان کے جو لیڈر تھے الیکشن ہار گئے ہیں، بڑے بڑے تھم گرے ہیں. تو آپ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اب یہ جو ہوا ہے؟ تو ابھی اکرم صاحب کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے تحت ان لوگوں کو الیکشن سے اب ریزائن کر دینا چاہیے، ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے. اور میں حیران ہوں، میں نے کہا اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور یہ آدمی پہلے کیا کہہ رہا تھا اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے الیکشن فیئر ہوئے کہ ان لوگوں کو الیکشن سے ہی ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے کہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ عوام کے سامنے جا سکیں. اور اس کے بعد جب بھی کبھی بات ہو ٹی وی پر بات آتی تھی، ان سے سوال ہوتا تھا کہ یہ پی ڈی ایم یا فضل الرحمان سے کھڑے ہو رہے ہیں احتجاج کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بڑے پریشان ہو جاتے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر تو ظاہر بات ہے پرو اسلام صافی مشہور ہو گئے. تو یہ جو ہے نا مشہور ہو گئے ٹیلنگ پروگرام کرتے ہیں یوٹیوب چینل پر. ہمارے صافی ہیں عمران شفقت، تو وہ کبھی کبھی ان کا نام جب آتا تھا یا کوئی ان کی بات ہوتی تھی کہتے حبیب مکرم، یہ ان پر کرم ہوا ہے جی اسٹیبلشمنٹ کا، تو یہ ان کی بولی بولتے ہیں. ایک بار جو بیٹھے پروگرام ہے اس میں بھی ان کو بلایا گیا اور اس میں واضح انہوں نے کہا جی میں عمران خان کے پروجیکٹ کی حمایت کرتا ہوں، یعنی جو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا اور یہ اس طرح ملک چلے گا فلانا یہ وہ. اب جو عمران خان کے پرو حمایتی صحافی تھے، جب عدم اعتماد ہوا، ایک آئینی کام ہوا، ایک قانونی طور پر عمران خان کو حکومت سے ہٹایا گیا اور یہ ان کو یہ جو ان پر جو دست شفقت رکھی جا رہی تھی اور وہ ظاہر بات ہے بولنا شروع ہو گئے. اب وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آدمی عمران خان جس کے پیچھے مقتدرہ قوتوں نے 20 سال جو ہے نا لگائے، سپورٹ کیا، حمایت کی، ایک پیج کا نعرہ مشہور تھا، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی جو بھی ہوا اور عمران خان فارغ ہو گیا. اب عمران خان کیسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو نعرہ ہے وہ کسی نظریے پر ہے. پاکستان میں جو قوتیں آئینہ قانون کی حکومت چاہتی ہیں، جن کی جد و جہد ہے، جنہوں نے اسٹرگل کی ہے، وہ آپ 70 سے اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں چونکہ انہوں نے اسٹرگل کی، کھڑے ہوئے. ایک لاڈلے کو ہٹایا گیا اور وہ جو ہے نا رونا پیٹنا شروع کر دیا اس نے، اور جو ہے نا وہ کہیں جی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اب عمران خان صاحب کی حمایت میں حبیب اکرم صاحب نے کیا کیا؟ امیج بلڈنگ.
عوام کی ذہن سازی کرنے کے لیے الیکشن سروے کے نام سے ایک پروگرام شروع کر دیا۔ اب مخصوص دو سوالات، اور خاص کر میں نے ان کے جو پروگرام دیکھے ہیں اس میں جب بھی کوئی پی ٹی آئی کا بندہ اعتراض کرتا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے یا ہمیں الیکشن صحیح ہوتا ہم ووٹ عمران خان جیتے گا، یہ ہے وہ ہے، اور یہ ہنس کر فوراً بولتے ہیں کہ دیکھیں یہ عوام میں تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگوں کو کھل کے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی وہ خاموش ووٹرز کو ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ لوگ کس طرح جو ہے نا جو ووٹر کا ٹرن آؤٹ ہے یا رجحان ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف جائے، اور پی ٹی آئی عمران خان پاپولر لیڈر ہے تو اس کو ووٹ پڑے۔ اب یہ ان کا حربہ ہے بیسیکلی حبیب اکرم صاحب کا، اور اس میں وہ ظاہر بات ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور جہاں بھی جاتے ہیں سلیکٹو سوالات کرتے ہیں، اور جو اب ظاہر بات ہے وہاں پر میرے ساتھ جو 6-7 بندے تھے، ایک بندے سوال کر کے چلے گئے، اب انہیں بتایا کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے سب نون لیگ کے ہوں، اب آگے چلے گئے کوئی بندہ پی ٹی آئی کا مل جائے، کوئی بندہ پی ٹی آئی کا مل جائے، تاکہ ایسا ہو جائے کہ میں جب سروے کی رپورٹ جاری کروں کہ دیکھو جی اتنے % لوگ عمران خان کے آمین۔ اب شہر کے کچھ لوگوں سے پوچھ کر تو سروے نہیں کمپلیٹ ہوتا، جو دیہات ہیں وہاں بھی ووٹر ہیں، اب کے پی ایم میں شہروں میں جا کچھ لوگوں سے پوچھ لیا اور یہ ججمنٹ دے دی کہ اکثریت جو ہے نا پی ٹی آئی کی آ رہی ہے، تو یہ بیسیکلی حبیب اکرم صاحب دی گریٹ پروجیکٹ عمران خان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب جو میں آتا ہوں ان سوالات پر جو میں نے جواب دیے، اور ایک جواب نشر ہوا جو میں نے پچھلی ویڈیو میں اپلوڈ بھی کیا، اور ریکارڈنگ کو جو میں نے ویڈیو تھی اس کو پکچر لے کر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیا تھا، اور اس میں ایک دو سوالات دو بندوں کے جوابات بھی ہیں اور میرا جواب بھی ہے، اور جو حبیب اکرم صاحب نے تعارف کرایا وہ بھی میں نے وہاں نشر کر دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ آپ کے نظر میں کون سی پارٹی جیت رہی ہے، یہ تو انہوں نے نشر کر دیا۔ میں نے کہا کہ حالات جو نظر آ رہے ہیں وہ تو نون لیگ کے حق میں، اور عمران خان کی بات جہاں تک بات تحریک انصاف کی، جیسے اس پروجیکٹ کو بڑھایا گیا تھا ویسے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اب دوسرا سوال جب انہوں نے کیا کہ جو ووٹ کون سا امیدوار آپ کے ووٹ کا حقدار، اب میں نے اس کا جو جواب دیا ایسا جواب دیا تھا جو اگر آن ایئر ہو جاتا تو کم از کم ہمارے بہت سے لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ نظام کیا ہے، لیکن جناب وہ ظاہر ایک ایجنڈے پر چل رہے ہیں حبیب اکرم صاحب، وہ کیوں نشر کریں گے یہ بات؟ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک آدمی نے ایسا جواب بھی دیا ہے جو ہمارے سوال کے جواب میں ایک سنجیدہ جواب دیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے ان کی جو یہ میڈیا ہے ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، پاکستان کا سسٹم ہے جس کے تحت میڈیا بھی ہے، عدلیہ بھی ہے، فوج بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے، اور یہ نظام لوکل نہیں ہے، عالمی ہے، جس کا سرغنہ امریکہ ہے، یورپی کنٹریز ہے۔ اب جو پاکستان میں وہ قوتیں جو وہ سیاسی طاقتیں وہ سیاسی جماعتیں جو پاکستان نظام تبدیل کرنے کی بات کرتی ہیں، ان کو یہی میڈیا جو ہے نا ڈسکریڈٹ کرتا ہے۔ اب امیج کس کا بنایا جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کا۔ اب میں نے دوسرا سوال جب کیا کہ کس امیدوار کا کون سا امیدوار آپ کے ووٹ کا حقدار ہے، تو پھر میں نے یہ ان کو یہ کہا کہ جی ووٹ کی بات نہ کریں، ووٹ کسی پارٹی کو بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی بندہ امیدوار ہو سکتا ہے، چونکہ ووٹ لوگ دیتے ہیں اپنے مسائل کی وجہ سے دیتے ہیں، بس کام کروانے کی وجہ سے دیتے ہیں، تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کون سا امیدوار ہمارا کام کروا سکتا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو تینوں جماعتیں ہیں، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ایک سسٹم کا حصہ ہے، اور اس سسٹم کے ساتھ یہ الیکشن لڑتی ہیں اور اقتدار میں آتی ہیں۔ پھر میں نے یہ کہا کہ کوئی بھی لیڈر بنتا ہے تو ایک دن میں نہیں بنتا، اس کے لیے تجربہ چاہیے ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ دیکھیں کہ جب یہ جو سیاسی جماعتیں پاکستان کی جمہوریت کو بحال کر رہی تھی، 18ویں ترمیم پاس کی، صبح کو حقوق دیے، اس کے بعد عمران خان کو لانچ کر دیا گیا، تب میں نے کہا ملک کو اگر چلانا ہے تو یہ تجربات نہ کیے جائیں۔ اب دراصل پوری میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح پروجیکٹ عمران خان کو کھڑا کر کے 20 سال قوم کے ضائع کیے گئے اور قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا، اب یہ کام چھوڑ دیں، لیکن یہ پوری بات محترم حبیب اکرم صاحب دی گریٹ نے نشر ہی نہیں کروائی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حبیب اکرم صاحب میڈیا کے جتنی بھی میٹھی میٹھی باتیں کریں، واضح ہو گیا جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ اس باطل نظام کے مورے ہیں، اور اس نظام کے تحت وہ جو ان کو اشارہ ملتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ جو میری گزارشات تھیں آج، بہت شکریہ۔